अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात होने जा रहे हैं। कल इंतखाबात का पहला मरहला उसकी पोलिंग होगी 27 जुलाई को, और उसके बाद 10 अगस्त तक ये पोलिंग का सिलसिला मुख्तलिफ मरहलावार जारी रहेगा, जो कि 3 मरहलों में ये इंतखाबी अमल मुकम्मल होना है। लेकिन दूसरी जानब कश्मीर के अंदर एक एहतजाज की सूरत हाल देखने को मिलती है। जॉइंट एक्शन कमेटी उसकी जानब से एक वहाँ पे धरने दिए गए, एहतजाज किया गया, जिसके अंदर स्टेट की जानब से उनको सख्ती से रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो एहतजाज का अभी तक कोई ड्रॉप सीन सामने नहीं आया। क्या हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के मबैन को मुज़ाकरात कामयाब हो पाए या नहीं हो पाए। लेकिन दूसरी जानब इंतखाबात का सिलसिला जारी है। जो बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, उसके साथ साथ बाकी जमातें भी वहाँ पे अपनी कंपेन करती हुई नज़र आ रही हैं। और बिलखसूस मियां नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब एक दूसरे के ऊपर सियासी तंज़ो मजाक करते हुए भी हमें नज़र आए, जिन्होंने एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाया और एक दूसरे के साथ उनकी सियासी जो हिकमत अमली है उसको उन्होंने तनकीद उस पर करते हुए उनके साथ तंज़ो मज़ाक भी किया। अब देखना यह है कि क्या कश्मीर के अंदर अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा या कोई ऐसा फार्मूला वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा कि जिसमें इंतखाबी अमल के ऊपर फिर सवालात उठ जाएंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर आपने देखा है कि बहुत बड़ा एक एहतजाज वहाँ पे चल रहा था, जो काकरोच जनता पार्टी वहाँ की जेन जी उसका एहतजाज था, और बिलाखिर वहाँ की हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और उन नौजवानों के जितने मुतालबात थे उन्होंने तस्लीम किए। और इससे आगे क्या होगा, क्या इसके कुछ सियासी असरात भी मुरतब होंगे, इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, उनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है अली खान यूसुफजई साहब, और पीपल्स पार्टी से जुल्फ़कार अली बदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इन गुफ्तगू से पहले हम एक आपको जो कश्मीर के अंदर इंतखाबी अमल जारी है उसमें जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कंपेन की जा रही है या इंतखाबात के लिए अपने अपने वोटर को गरमाने के लिए जो सियासी जमातें वहाँ पे बातचीत कर रही हैं, उनके हम शॉर्ट दिखाते हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के चीदा रहनुमा शामिल है। यह उतने मुझे प्यारा कश्मीर भी है, इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की काम पे टांग रही है, वो बता रही है आजाद कश्मीर की बाजी जीत ली है इंशाल्लाह। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं, यहाँ पर हुकूमत आपकी है। मुझे बताया जाए कि आज आजाद कश्मीर में मेरा हुकूमत है। मैं जानता हूँ 6 महीने से मेरा हुकूमत है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये जो कहते हैं कि पंजाब के सड़कें, ये समझते हैं कि रायवंडी पंजाब है। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे? बासी, बोसीदा, जंगालूद और मुड़े तुड़े तीर शेर का शिकार नहीं कर सकते। शेर का शिकार आपसे नहीं होगा। किराएदार बन के अब मालिक मकान बनने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब हुकूमत और फेडरल मिनिस्टर बैठे हैं वो लोग। आज भी अपनी किसी भी एक सीट से इस्तीफा दे दें उनके बड़े ओहदेदार, और फिर वहां से दोबारा बाई इलेक्शन करा लें, तो उनको अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। आपने देखा दोनों जानब से एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जा रही है, तंज़ो मजाक वहाँ पे एक दूसरे के साथ किया जा रहा है। अच्छा, ये क्या सीरियस सियासी गुफ्तगू है या सिर्फ अवाम को फिर एक दफ़ा नूरा कुश्ती करके दिखाई जा रही है कि हम सियासी तौर पर एक दूसरे के मुखालफ हैं और आमने सामने इंतखाब लड़ रहे हैं? डॉक्टर हसन साहब, आपने ये शॉर्ट सुने होंगे। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें वहाँ पे इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी छोटी जमातें भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रही, क्योंकि वहाँ की हाई कोर्ट ने तो इजाज़त दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा तहरीक इंसाफ को बहसीयत जमात वहाँ से इंतखाब लड़ने की इजाज़त नहीं दी। तो इसलिए इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। और हमने देखा है कि वफाक के अंदर जो आइनी ओहदे हैं सारे वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास हैं, हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास है। तमाम जितने मामला इस स्टेट के हैं दोनों पार्टियां मिलकर चला रही हैं, आइनी तरामीम हो दोनों मिलकर करती हैं। लेकिन जब गिलगित का इंतखाब आता है या कश्मीर का आता है, वहाँ पे दोनों अपनी अपनी सियासत करते हुए ये नज़र आते हैं।
کیا اس کا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سیریسلی ایک دوسرے کے خلاف اپنی اپنی کمپین کر رہے ہیں یا نورا کشتی جاری ہے جو صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کی جا رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ اعظم چودھری صاحب. آنریبل ممبرز دونوں پارٹی کے موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی, یوسف زئی صاحب اور بدر صاحب پیپلز پارٹی کے. میں ان کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا آپ کے سوال کے حوالے سے کہ جب آپ اس طرح سے پلے کریں گے تو آپ, اور اس قسم کی تقاریر کا جیسے مزاج تھا, جیسے وہ انداز تھا, تو اس کے بعد آپ اسٹیبلشمنٹ سے پھر یہ گلہ بھی کریں گے کہ وہ آپ کو سیریسلی نہیں لیتے. آپ نے اپنی پریزنٹیشنز کیسی کی ہوئی ہیں, آپ کی پرفارمنس کیسی ہے دونوں پارٹیز کی, آپ کی گورننس کیسی ہے سندھ میں, پنجاب میں, سینٹر میں, جو اکانومی کا حال ہے, جو اس وقت ساری صورت حال ہے, تو اس میں دوسرے صوبوں کے لیے آپ کے پاس کیا ہے دکھانے کو, دوسرے یونٹس کے لیے, فیڈریشن کے, یا آزاد کشمیر کے لیے, یا گلگت بلتستان کے لیے. پھر جو آپ نے ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کیا ہے, تو کیا آپ اپنا وقت آنے پہ اسی قسم کی ٹریٹمنٹ کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ایک وقت تو آئے گا ہی جب یہ معاملات, یہ ٹیبلز ٹرن ہوں گی, تو جو آپ نے آج جو پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں ان کو دہرایا بھی جائے گا, اس بات کا بھی اتنا ہی یقین رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج ڈان اخبار میں یہ خبر چھپی ہے کہ پنجاب سے چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ بسز پہنچائی ہیں. تو کیا اس سے آپ اجازت دیں گے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں جب بھی ہوں گے, 2 سال بعد, 10 سال بعد, کبھی بھی ہوں گے, ایک دن تو ہوں گے وہ انتخابات, تو کیا کے پی کے فنڈز جو ہے پنجاب کے الیکشنز میں لگیں گے اور سندھ کے فنڈز جو ہیں وہ بھی پنجاب کے الیکشنز میں لگیں گے؟ تو اس وقت آپ کو کیسا لگے گا؟ اور یہاں پہ تو الیکشن کمیشن نے بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا, اس کے باوجود آپ نے یو گو اہیڈ ود یور پلانس کہ آپ نے وہاں پہ اس قسم اپنا پہنچایا, اور الیکشنز کے دنوں میں یہ ایسا کرنا, یہ تو اٹس اے ٹوٹل وائلیشن آف دی الیکشن کمیشنز کوڈ آف کنڈکٹ. اور اس بارے میں کل قمر دلشاد صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا ہے کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے, اس کا نوٹس لیا جائے, اور آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے. لیکن چلیں, نوٹس لیا, اس کے بعد یہ اس میں اس کو روکا گیا یا نہیں روکا گیا, آپ نے ایک اس میں پریسیڈنس قائم کر دیا ہے, اور آئندہ اس کا گلہ آپ نہ کیجیے گا کہ جب دوسرے صوبوں کے فنڈز آپ کے الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ یہ بات کی ہے. علی صاحب آپ نے سنی ہوگی, یہ پنجاب کے جو وسائل وہاں پہ استعمال کرنے کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, یہ ایک سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ کل کو انتخابات کے اندر کوئی دوسرا صوبہ اپنے وسائل اس طرح استعمال کرتا ہے تو پھر سیاسی پارٹیوں کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ جائے گا کہ وہ اس پہ آواز اٹھائیں, یا الیکشن کمیشن کے پاس کون سا ایسا قانونی اور اخلاقی جواز ہوگا کہ وہ اس پارٹی کے اوپر پابندی لگائے یا اس کو روکے؟ اچھا, ایک تو اس پہ ضرور بات کیجئے گا کہ یہ جو وسائل کا استعمال ہے. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کے اندر تو اس وقت دھرنا جاری تھا, احتجاج ہو رہا ہے, وہاں پہ عوام کا اس انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا ہے انتخابات کے اندر, لیکن آپ کی پارٹی یا پیپلز پارٹی بڑے جوش و خروش سے وہاں پہ کمپین کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹر نکلے گا وہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے؟ جی بہت شکریہ چودھری صاحب. اس طرح ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ صرف جو راول کوٹ ہے وہاں پہ ایک محدود علاقے میں وہاں پہ دھرنا ہے, اور باقی جو ہے آزاد کشمیر میں زندگی جو ہے وہ روا دوا ہے. وہاں پہ جو ہے مارکیٹ کھلی ہے, میں خود ہو کے آیا ہوں, نہ مظفر آباد ڈویژن میں کوئی ایسا مسئلہ ہے, نہ جو ہے وہ میرپور ڈویژن میں ایسا کوئی مسئلہ ہے. یہاں تک جو فوج ڈویژن کے جو پلندری اور باقی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے بالکل اسموتھ سب کچھ چل رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک وہ آپ الیکشن کمیشن کی ضابطہ اخلاق کی بات کریں تو یہ ایک ریاست کا اپنا اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ایک صوبہ جو ہے یا کوئی حکومت جو ہے اس حکومت کو کچھ نہیں دے سکتے. وہاں پہ کوئی نگران حکومت بھی نہیں ہے, اور یہ بسیں جا رہی ہے پیپل پارٹی والوں کے پاس, وہاں کی جو حکومت ہے ان کو دے رہے ہیں, میرپور میں بھی دے رہے ہیں اور یہاں پہ بھی دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا کیا پیپلز پارٹی والوں کے پاس جا رہی ہیں بسیں؟ جی وہاں پہ وزیر اعظم جو ہے پیپل پارٹی کا ہے, یہ جو الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ وہاں پہ سارا جو ہے اختیارات جو ہے پیپل پارٹی کے پاس ہیں. اور یہ اس طرح نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بسیں پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے اور دے رہی ہے پیپلز پارٹی کو, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, پارٹی کو دے
टेरिटरी पीपल पार्टी को जो बलूचिस्तान की हुकूमत, उसको पंजाब हुकूमत ने 10 अरब रुपए जो है असले के लिए और ये पुलिस को वेल इक्विप करने के लिए दिए। और अली साहब ऑडियो का बनाया। अली साहब आपकी ऑडियो का इशू आ रहा है, मुझे आपकी ऑडियो का इशू आ रहा है, मेरा ख्याल है कोई इंटरनेट का इशू है। नेट आपका स्टेबल नहीं है, उसको थोड़ा ठीक करें। मैं अली बदर साहब की जानब जाता हूँ। अली साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर हसन साहब की भी सुनी और अली यूसुफजई साहब की भी। अच्छा, अब एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे तनकीद बड़ी की जा रही है। बिलावल साहब ने मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के ऊपर किया है, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा ने बिलावल साहब पे किया है। अब ये वसाइल के इस्तेमाल की बात आई है कि पंजाब हुकूमत के वसाइल कश्मीर के इंतखाब के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि अली यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि वो तो पंजाब हुकूमत असल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कश्मीर में मौजूद है उसको सपोर्ट करने के लिए वसाइल दे रही है। क्या ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है कि किसी सूबे के जो वसाइल है वो कश्मीर के इंतखाबात के अंदर जाके इस्तेमाल किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखें, ये बिल्कुल इस बात से कोई दो राय नहीं है कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की है। ये क्या ही अच्छा होता कि इलेक्शन के बाद ये 10 की बजाय 20-50 बसें भी दे देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उस टाइम पे पीपल्स पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर होना था उसने वेलकम करना था और इस चीज को एक्नॉलेज करना था। लेकिन ड्यूरिंग इलेक्शन इसको देना, मैं समझता हूँ ये एक तरह से मिस यूज ऑफ पावर है और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस चीज को मद्देनजर रखें कि ये शुरू से लेके अब तक ये जितनी भी चीजें हैं उसको इन्फ्लुएंस करके चीजों को मनूवर किया गया और इस इलेक्शन को भी और अवाम को भी ये बताने के लिए मनूवर किया जा रहा है कि हम आपको अभी इलेक्शन से पहले ड्यूरिंग इलेक्शन 10 बसें दे रहे हैं और उसके बाद भी। बाकी ये जो चीज आपने कही है बिलावल साहब का और मियां नवाज शरीफ साहब का, देखिए दोनों सियासी पार्टियों के लीडर हैं और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सियासत जो है अब आने वाले टाइम में भी आगे और दीगर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे आईनी ओहदों के ऊपर बैठी हुई है, सदर का, चेयरमैन सेनेट का, गवर्नर्स का, लेकिन आने वाले टाइम में भी जो मुकाबला है, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रहे हैं PMLN की, लेकिन मुकाबला हमारा PMLN के साथ ही होगा। तो ये जो सियासी नोक-झोंक है ये चलती रहेगी और इसमें एक चीज जो बड़ी खास तौर पे जिसको मद्देनजर रखना चाहिए और कि आपको जो है इखलाकियात का दायरा कार नहीं छोड़ना चाहिए, किसी की जात के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे सियासी इखलाकियात को जो है नुकसान पहुंचे, जो कि माजी में होता रहा है। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जितनी भी बात की है, कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें किसी की जात को कोई नुकसान पहुंचाओ, और मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे किसी की जात को कोई फर्क पड़ता हो। बाकी ये कि सियासी नोकझोंक जो है, सियासी बातचीत है, पॉइंट स्कोरिंग है, उसके ऊपर करना चाहिए और सियासी इश्यूज के ऊपर भी बात करनी चाहिए। तो ये चीजें चलती रहती हैं, ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस तो क्या तीसरी किसी जमात को ये हक नहीं है कि ये दोनों पार्टियां जो हुकूमतों में हैं या हुकूमतों में रह चुकी हैं वो भी इनके ऊपर, इनकी कारकर्दगी के ऊपर कोई सवाल उठा पाए? बिल्कुल होना चाहिए। तीसरी पार्टी छोड़ के चौथी, पांचवी, छठी तमाम तबका फिक्र को ये चीज होनी चाहिए कि वो इसके ऊपर सवाल उठाए और सियासी पार्टियों की कारकर्दगी के ऊपर भी और उनकी लीडरशिप के ऊपर भी और हुकूमतों के ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए और उससे उनको बताना चाहिए कि आपके जो तरीकाकार है या आपकी परफॉर्मेंस है या आपकी डिलीवरी है, आपकी गुफ्तगू में कॉलोफेल में तजाद है या आप डिलीवर नहीं कर पा रहे जो वादे किए। तो ये मैं समझता हूँ दूसरी पार्टियों को, दूसरे लीडर्स को और तमाम सिविल सोसाइटी को, आम आवाम को ये राइट होना चाहिए कि वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आके एक तरीकाकार से एक ज़ाब्ता इखलाक के अंदर रह के ये सवाल उठाएं, ना कि किसी को जाती तौर पे किसी सियासी दुश्मनी का निशाना बनाएं। डॉक्टर हसन साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई अवाम के पास या किसी मुखालफ सियासी जमात के पास ये इस्तेहकाक रह गया है कि वो किसी हुकूमत के ऊपर या किसी हुकूमती पार्टी के ऊपर, उसकी कारकर्दगी के ऊपर तनकीद कर पाए?
جس طرح کہ ہم نے اپنے ہمسایہ ملک کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح کھل کے وہاں پہ تنقید کی گئی, احتجاج کیا گیا, کیا پاکستان میں یہ والا استحقاق ہے اس عوام کے پاس؟ اعظم چودھری صاحب میں بالکل آنیسٹ آنسر دوں گا آپ کو اس بات کا. اگر آپ کا ریفرنس ہے پیکا آرڈیننس کی طرف, تو وہاں پہ تو چلیے آپ نے ریگولیٹ کیا اور اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, میں اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرتا. جہاں پہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے اوپر تبصرے کرنے کا لوگوں نے اختیار لیا تھا, اس کی تو پابندی ہونی چاہیے, اور بہت ساری اس میں چیزیں ہیں جو کہ رہنی چاہیے. لیکن اگر اس کو اپلائی ایسے کیا جائے کہ لوگوں کو اپنے سیاسی نقطہ نظر کے بیان کرنے سے بھی محروم کیا جائے, تو اس میں ہے. اب قانون میں بظاہر تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اس کی اپلیکیشن میں پرابلم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ اسٹیبلشمنٹ پہ بہت ہمیشہ اوپنلی ان کی پالیسیز پہ اور اس پہ سب پہ بات کی ہے, ناٹ نیسسریلی کہ کوئی تنقید کی ہے, لیکن بات کی ہے, اور آج تک ہمیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن اگر آپ اگر کسی سیاسی جماعت کے بارے میں بات کریں اور ان کو وہاں سے کوئی آپ کے لیے کوئی ریبٹل آئے, تو وہ ایک پرابلم ہے. اس بات کا تو میں جتنا بھی میں نے ابھی تک اس میڈیا پہ کام کیا ہے, آج تک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اوپنلی ڈسکس کرنے کی, ان کی پالیسیز, ان کی انوالومنٹ ان پالیٹکس, ایوری تھنگ رینجنگ فرام اے ٹو زیڈ, آج تک کبھی مجھے کبھی کسی نے بادر نہیں کیا اس معاملے پہ. نہ مجھے کوئی فون آیا, نہ کچھ آیا. اور میں انڈینز سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہاں جو جس قسم کا مودی نے, میں تھوڑا سا اس بارے میں ڈفرینٹلی اس لیے سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ مودی کے خلاف بات کریں, اور میرے تو ذاتی فیس بک اکاؤنٹ کو انہوں نے انڈیا میں بین کیا ہوا ہے, آپ کیا بات کرتے ہیں. مجھے تو ابھی وہاں سے ایک وہ میسج آیا تھا کہ ڈیو ٹو لیگل ریزنز آپ کے اکاؤنٹ کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. تو انڈیا از ناٹ اے ویری فری کنٹری جیسے لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. پاکستان میں ہمیں آج بھی بہت آزادی ہے بات کرنے کی, بہت سے موضوعات پہ آزادی ہے بات کرنے کی. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ ایک ریفرنس کوٹ کرتا ہوں. مثلا پنجاب کے اندر حکومت پنجاب نے سڑکوں کے اوپر ایک گرین لائن بنائی. اس گرین لائن کا مقصد یہ تھا کہ وہ موٹر بائک لائن ہے, اس پر موٹر سائیکلسٹ چلائیں گے. اچھا یہاں پہ بارش ہوتی ہے, وہ سارا پیٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے, گرین لائن ختم ہوتی ہے, تو ہمارا ایک جرنلسٹ ساتھی ہے, اس نے اس کی خبر دی, اور اس کے بعد فوری طور پر اسے NCCA کا نوٹس آتا ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور وہ اس کے بعد تمام لوگ اس چیز کی تصدیق کر رہے تھے کہ ہاں جی گرین لائن مٹ چکی ہے, لیکن اس بیچارے کا قصور یہ تھا کہ اس نے وہ خبر بریک کی تھی, حکومت کو پسند نہیں آئی تو اسے گرفتار کر لیا گیا. اور اس پہ الزام کیا لگایا گیا؟ مطلب الزام یہ لگایا گیا کہ اس نے یہ جھوٹی خبر دی ہے کہ گرین لائن کا پینٹ جو ہے وہ بہہ گیا پانی کے اندر. نہیں, وہ تو ہم سب نے بہتے دیکھا ہے. اب ہم پہ بھی اگر وہ اس قسم کی آپ لگانا چاہیں تو ضرور لگا لیں, لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے, تو اس میں کیا بات, یہ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر دس از ایبسولوٹلی رانگ. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ڈاکٹر صاحب. میں علی صاحب, آپ کشمیر کے اندر انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون بڑی ہوپ فل ہے. مسلم لیگ نون نے پہلے بھی بہت دفعہ کشمیر کے اندر حکومت کی ہے. کشمیر کے اندر کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں یا کون سے ایسی پالیسیز ہیں جس کے اوپر مسلم لیگ نون دوبارہ پر امید ہے کہ وہ انتخاب جیتے گی اور عوام کا مینڈیٹ انہیں حاصل ہوگا؟ آپ اگر وہاں پہ کوئی اچھا آپ کو روٹ نظر آتا ہے, اگر آپ میرپور جاتے ہیں تو اگر آپ کو اچھا روڈ یا برج نظر آتا ہے, یا آپ کو وہاں پہ کوئی یونیورسٹی نظر آتی ہے تو اس پہ تختی نواز شریف کی ہوگی. آپ کو وہاں پہ کوئی کالج اچھا نظر آئے گا تو تختی نواز شریف کی ہوگی. ہاسپٹل اچھا نظر آئے گا تو نواز شریف کی جو ہے اس پہ نام ہوگا. وہاں پہ اگر آپ نیلم جیلم ابھی اس نے کمپلیٹ کیا, وہ اگر علی صاحب معذرت خواہ ہوں, یہاں پہ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں. جہاں تک تختیوں کی بات ہے تو ہم نے تو پنجاب کے اندر ابھی تختیوں کے اوپر نام تبدیل ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. بہت ساری پرانی تختیوں کے اوپر اس دور کے اندر نام تبدیل کیے گئے ہیں. دیکھیے میں چلو کشمیر کی طرف آتا ہوں. پنجاب پہ کسی دن اور پروگرام رکھ لیں. پنجاب میں جو کارکردگی ہے اس کو جو ہے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کشمیر کے لوگوں کو کہ اگر آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے تو ہمیں دے دے ووٹ, اگر آپ کو اسکالرشپ چاہیے تو ہمیں ووٹ دے دے, اگر آپ کو یہاں پہ اچھا کارڈیالوجی ہاسپٹل چاہیے, آپ کو PKLI چاہیے, آپ کو جو ہے اس سڑکوں اچھے سڑکیں چاہیے, اس سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی الیکٹرک اچھی بسیں چاہیے, اگر آپ کو اس میں جو ہے کلینک ان ویلز چاہیے, آپ کو اچھے موبائل ہاسپٹلس چاہیے,
اگر آپ کو ہمت کارڈ چاہیے, آپ کو کسان کارڈ چاہیے تو ہمیں ووٹ دے دیں, ہم آپ کا جو ہے یہاں پہ پہلے بھی ہم نے کام کیا. اگر آپ جاتے ہیں نا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ کوٹا سے آگے جاتے ہیں, آزاد پتن جاتے ہیں اور آپ پلندری یا راولکوٹ جاتے ہیں تو وہ بہت بہترین روڈ ہے, وہ مسلم لیگ نون نے بنایا. وہاں پہ اسٹیڈیم میں مسلم لیگ نون نے بنایا. اسی طرح آپ مظفر آباد میں دیکھیں کہ وہاں پہ, اور اچھا 4 کیڈٹ کالج مسلم لیگ نون نے بنائے. ابھی ہر ڈسٹرکٹ میں, یہ شہباز شریف صاحب آئے جو پہلے 16 ماہ, اور ابھی ہر ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ دانش اسکول بن رہا ہے, وہاں پہ دانش یونیورسٹی بن رہی ہے. تو وہاں پہ مسلم لیگ نون نے یہ الیکشن سے بہت پہلے بھی بہت کام کیے, شہباز شریف نے بھی بہت کام کیے. وہ وہاں پہ گئے, وہاں پہ لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے, وہاں پہ لوگوں کو, بچوں کو اسکالرشپ بھی دیا ہے. تو ہم وہاں پہ پہلے بھی بہتر, جو پچھلے اگر آپ 3-4 دہائی دیکھیں, اس میں سب سے اچھی حکومت جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر کی رہی ہے, اور لوگوں کو نظر بھی آ رہا تھا, کام بھی ہوا تھا. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون وہاں پہ حکومت میں آئے گی تو وہاں پہ انشاءاللہ کام ہوگا, اور یہ جو لوگوں کے مسائل ہے یہ ختم ہو گئے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں بہت بڑا مسئلہ ہے. کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ محب وطن پاکستانی ہیں, وہ پاکستان, ان کے 99% لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, یہ پاکستان ہمارا ہے. یہ 1-2% لوگ ہیں جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پورا آزاد کشمیر ان سے لا تعلق ہے. نیلم میں کوئی احتجاج نہیں ہے, مظفر آباد میں کوئی احتجاج نہیں ہے, تراڑکل میں کوئی احتجاج نہیں ہے, آپ میرپور میں کوئی احتجاج نہیں ہے, آپ سمانی میں کوئی احتجاج نہیں ہے, میرپور میں, بمبر میں کہیں بھی احتجاج نہیں ہے. صرف اور صرف راولکوٹ کے ایک مخصوص علاقے میں جو احتجاج ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو جو ہے, اس کو سپورٹ کس کے حاصل ہے, اس کو جو سوشل میڈیا, جو یو کے میں بیٹھے ہوئے چند لوگ ہیں جو پاکستان کے مخالف ہے, اور ان کو جو ہے را فنڈڈ مل رہی ہے. اچھا, یہ فنڈنگ ہے. علی صاحب, یہ اس پہ میں علی بدر صاحب سے پوچھتا ہوں. علی صاحب, کیا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا وہ ملک سے غداری قرار دیا جاتا ہے؟ کیا اپنے حق کے لیے کوئی بندہ پرامن احتجاج کرتا ہے تو کیا وہ انڈیا کا ایجنٹ بن جاتا ہے؟ یہ پالیسی کس حد تک درست ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے اس کو آپ انڈیا کے ساتھ جوڑ دیں یا غدار قرار دے دیں, کیا یہ پالیسی ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ علی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جتنی ڈیولپمنٹ کی ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی ہے, جبکہ شرجیل میمن صاحب نے مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے انہیں کرایہ دار قرار دیا. اپنے ساؤٹ میں آپ نے سنا ہوگا, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فارم 47 کے کرایہ دار ہیں, یہ ان کا مقصد تھا. اچھا, آپ پیپلز پارٹی بھی اب وہاں پہ بڑی دفعہ حکومت میں رہی ہے, حتیٰ کہ آج بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. وہاں پہ جو عوام ہے ان کے بہت سارے مطالبات کے اندر یہ بھی کچھ مطالبات ہیں جو علی صاحب نے کہا کہ ہم نے دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علاج معالجے کی سہولتیں دی جائیں, ہمیں MRI مشینیں دی جائیں, ہمیں CT اسکین ہسپتالوں میں دیے جائیں, ہمیں تمام جو ان کا جو میڈیکل کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. اتنے سالوں میں اگر نہیں کیا, اس میں تمام پارٹیوں کی حکومتیں شامل ہیں, تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ کیا مسلم لیگ نون اس پہ جسٹیفائی کرتی ہے کہ انہوں نے تمام وہاں پہ سہولتیں دی ہیں؟ علی بدر صاحب. چودھری صاحب دیکھیں, ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ تاریخی طور پہ اگر وہاں پہ دیکھ لیں کہ تمام ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز کس نے بنائی ہیں تو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس دور میں بنی ہے اور کس پارٹی نے بنائی ہے. باقی پوائنٹ سکورنگ تو آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کے اوپر چلتی رہتی ہے, لیکن بنیادی حقوق کے اوپر جو بات ہے, ان کو علاج معالجے کی سہولیات یا CT اسکین کی مشینیں, MRI کی مشینیں یا لیٹسٹ میڈیکل جو سپورٹ سسٹم ہے ہاسپٹلز کے اندر, یہ تو بالکل ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ان کا بیسک رائٹ ہے. اس کے لیے تو وہ ٹھیک ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اندر ماضی کی جتنی بھی حکومتیں, اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ یونیورسٹیز کو ڈیولپ کیا, بنایا اور ہاسپٹلز بنائے, اس کے بعد پھر اس کو اپ گریڈ بھی کرنا چاہیے تھا, اور دیگر جو جماعتیں حکومت میں رہی ہیں ان کو بھی اس کے اندر فیسیلیٹیشن دینی چاہیے تھی, نہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہاسپٹل بنا دیے تو اس کے بعد ان ہاسپٹلز کے اندر آ کے کوئی فیسیلیٹی کو اپ گریڈ نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ لوگوں کی بیسک ڈیمانڈز بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے احتجاج کی اور باقی چیزوں کی, دیکھیں پرامن احتجاج ہر ایک کا رائٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج, جلسے جلوس کو ہمیشہ سپورٹ کرتی آئی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جلسہ جلوس ہونا چاہیے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف
sovereignty of the country, کہ جہاں پہ آپ کی ملک کی سوورینٹی کا سوال آ جائے وہاں پہ پھر آپ کو جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا، سوال اٹھانا پڑے گا. سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں یا اس احتجاج کے اندر اپنی ڈیمانڈز کے اندر کوئی شخص کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا یا بیٹھ کے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ بھی چیک کریں کہ اگر پیچھے سے ان کو کوئی فنڈنگ آ رہی ہے تو کون فنڈنگ کر رہا ہے. اگر یہ لوگ جو کہ ایک نارمل زندگی گزارے تھے اور ایک دم بیٹھے بٹھائے انہوں نے اپنا احتجاج شروع کر دیا اور پورا سسٹم ہی ڈسرپٹ کر دیا، پورے آزاد کشمیر کا نظام ہی برہم کر کے رکھ دیا اور نہ کوئی آ سکے نہ کوئی جا سکے، اور اس کے اوپر آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی سیکیورٹی فورسز نے یا فیصلہ کرنے والی قوتوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی، جو کوئی شواہد ہوں گے جس کی بنا کے اوپر ایسا معاملہ کیا گیا. بٹ میں سمجھتا ہوں اس سارے معاملے کو بھی جو ہے تھورولی اس کی تحقیق کرنی چاہیے. جو لوگ انوالو ہیں اس کو بالکل عبرت کا نشان بنانا چاہیے جنہوں نے راؤ سے فنڈنگ لے کے یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور جو لوگ اس کے اندر جن کو پتہ ہی نہیں اور جو لوگ ویسے ہی اس کے اندر شامل ہوئے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف آزاد کشمیر کے خلاف بلکہ پاکستان کے خلاف بھی یہ سارا معاملہ ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر حسن صاحب، دونوں پارٹیوں نے اگر وہاں پہ ڈیلیور کیا ہوتا، دونوں کے علاوہ باقی بھی جو وہاں پہ حکومتیں رہی ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت بھی رہی ہے، مسلم کانفرنس کی بھی رہی ہے، اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا تو کیا وہاں پہ احتجاج لوگوں کے یہ مطالبات ہونے تھے کہ ہمیں صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں وہ ہمیں دی جائے، ہمیں تعلیم کی سہولتیں میسر نہیں ہیں وہ دی جائے، ہمیں بجلی اور آٹے کے مسائل ہیں وہ حل کیا جائے. ہاں ایک ان کا بہت بڑا مطالبہ ہے جو شاید پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے پاکستان کے، اور وہ ہے 12 سیٹوں والا. کیا اس مطالبے کے اوپر بھی حکومت کچھ غور کر سکتی ہے یا کچھ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے ان کے مطالبات کے مطابق؟ رائٹ اعظم صاحب، پہلی بات تو پہلے سوال کا جواب، یہ سوالات یہ ہاسپٹلز، سکولز، دوسری کالجز، یہ سہولیات جو بنیادی سہولیات ہیں، اس کے سوالات ہم نیشنل لیڈر سے پوچھ ہی کیوں رہے ہیں؟ ایم این ایس کا ان معاملے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو لوکل گورنمنٹ کے معاملات ہیں. جب ہم پوچھتے ہیں جو سوالوں کے جواب انہیں دینے چاہیے نیشنل اسمبلی ممبرز اور سینٹ ممبرز اور گورنمنٹ کے ممبرز کو، وہ تو ہیں پالیسی سے ریلیٹڈ. جب ہم ان سے پالیسی پوچھتے ہیں تو ہمیں پروجیکٹ بتانے شروع کر دیتے ہیں. پروجیکٹس پالیسی نہیں ہیں. اینڈ نن آف یور بزنس فرینکلی اسپیکنگ کہ اسکول بن رہے ہیں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے. آپ اس بات کو جواب کیوں دے رہے ہیں، کریڈٹ کیوں لے رہے ہیں؟ نن آف یور بزنس. آپ کا بزنس ہے پالیسی میکنگ. جب ہم پالیسی پوچھتے ہیں آپ بتاتے ہیں میں نے اسپتال بنایا تھا. یعنی سوال گندم جواب چنا، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے. تو آپ اس کا کائنڈلی نہ تو تذکرہ کریں نہ کریڈٹ لیں. یہ تو آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھا ہی نہیں. آپ کی ذمہ داری نہیں تھی تو آپ کا کریڈٹ کیسے آ گیا؟ یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام تھا جو آپ نے بننے نہیں دی. اب ہم پالیسی پوچھتے ہیں تو ان باتوں کا کون جواب دے گا مجھے کہ یہ 29 کھرب سے لے کے قرضہ 53 کھرب تک کیسے ہو گیا لوکل بینکس میں سے؟ یہ ان باتوں کا جواب میں کسی بلدیاتی کونسلر سے پوچھوں جا کے کہ یہ آپ کا جو انٹرنیشنل. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. جناب علی یوسفزئی صاحب، جناب علی بدر صاحب، آپ مہمانوں کا بہت شکریہ. آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا احتجاج ہوا جو وہاں کی جین زی نے کیا، اور اس احتجاج کے اندر 2-3 ان کے مطالبات تھے. ایک وہاں پہ جو ان کے نیٹ کے پیپرز ہیں وہ لیک ہوتے تھے، اور اس پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو کہ 14,000 تعداد بتائی جا رہی ہے، انہوں نے ان پیپرز کی وجہ سے وہاں پہ خودکشی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا جو نظام تعلیم کے اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے، اور وہاں کے وزیر اعظم اور ان کی ریزگنیشن کا مطالبہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ جو احتجاج کرنے والے نوجوان تھے ان کے خلاف بہت سارے مقدمات درج کیے گئے، اور ان مقدمات کے اخراج کا مطالبہ تھا. بالآخر اس جین زی نے جو حکومت ہے وہاں پہ، مودی سرکار ہے، اس کو گھٹنوں پہ لے کے آئی اور اپنے تمام مطالبات وہاں پہ منوا لیے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ کوئی اس کے اوپر کوئی پالیسی بھی بنائی جائے گی،
یا یہ اسی طرح ایک ڈنگ ٹپاؤ کام ہوگا کہ آج وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے مطالبات مان لیے گئے ہیں لیکن کل پھر وہی سلسلہ شروع ہوگا اور اسٹوڈنٹس پھر اسی ایک گھن چکر میں پھنسے رہیں گے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے انڈیا کے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں مارکنڈے کاٹجو، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. لیکن ان کی جانب جانے سے پہلے ہم آپ کو کچھ شارٹس ایسے سنواتے ہیں وہ جہاں کے جو احتجاج کرنے والے نوجوان تھے انہوں نے وہاں پہ جو گفتگو کی وہ آپ کو سنواتے ہیں. کیا کہتے تھے اس سرکار میں استعفے نہیں ہوتے، کیا کہتے تھے اس سرکار میں استعفے نہیں ہوتے. ہم کہنا چاہتے جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے. ہماری باری آئے گی نا ووٹ کی، کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، کوئی یہاں پہ ووٹ کے لائق نہیں ہے. ہم پیسفلی ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہمیں جو پولیس والے بیریکیڈ میں دھکا دے رہے ہیں، یہاں پہ مارا ہے، کمر پہ مارا ہے. ہم کے خلاف لڑتے ہیں، ان لوگوں نے خود ابھی لڑکیوں کے کپڑے پھاڑے ہیں. ہاں یہ لوگ لڑیں گے کیا ہمارے خلاف؟ سونم جی کو پکڑا، سونم جی کو انہوں نے پکڑا، جو کریمنلز ہیں ان کو نہیں پکڑتے اتنی جلدی. ہم تمام مانگیں جو ہماری تھیں وہ مان لی گئی ہیں، تو ہم امیڈیٹ افیکٹ سے پروٹیسٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ وڈرا کریں، پیسفلی اپنے گھر واپس جائیں، اور آگے کی جو بھی ہماری رننیتی ہوگی یا بات چیت ہوگی اس سے ہم آپ کو اوگت کرائیں گے. لیکن پروٹیسٹر سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ امیڈیٹ افیکٹ سے آپ وڈرا کریں، ہماری مانگیں جو ہیں وہ مان لی گئی. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic, and Modi disrespects all the young people of this country. اوپر چڑھ چڑھ کے سب کو لاٹھی چارج کر رہے ہیں، لڑکیوں کو بھی اور سب کو لاٹھی چارج کر رہے ہیں. People here are extremely frustrated by the education system, especially because of the continuous examination leak. مودی سرکار کی پولیس نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، جن جن لوگوں نے اس پردرشن میں حصہ لیا تھا سب کے خلاف ایسی ایف آئی آر کریں گے، ایسی ایف آئی آر کریں گے. میں مودی جی کو کہنا چاہتا ہوں یہ دیش آپ کے پتا جی کا نہیں ہے، یہ دیش 140 کروڑ لوگوں کا ہے. دھمکی دینا بند کرو. This government is only interested in power, fame and money. جی آپ نے دیکھے یہ شارٹس. جسٹس صاحب یہ انڈیا سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سری لنکا کے اندر، نیپال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر وہاں پہ بھی ہم نے وہاں پہ احتجاج دیکھے، اور خصوصاً جین زی کے، اور انہوں نے اپنے مطالبات وہاں پہ منوائے. اب انڈیا کے اندر جو احتجاج ہوا ہے یہ بہت بڑا احتجاج تھا جین زی کا، اور جو جتنے ان کے مطالبات تھے وہ بھی مانے گئے ہیں. اور اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ان کی گفتگو سے کہ وہ اس روایتی سیاست، روایتی پارٹیاں ان سے تھوڑے متنفر نظر آ رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ ایک سیاسی تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں چیزیں، اور کیا یہ اسٹوڈنٹس کے جو مطالبات مانے گئے ہیں اس کے بعد یہ جو سسٹم ہے، جو پالیسیز ہیں وہ بھی تبدیل ہوں گی، یا صرف یہ وقتی طور پر یہ ساری تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جو مین ڈیمانڈ تھا اسٹوڈنٹ کا کہ وہ ایجوکیشن منسٹر جس کا نام ہے دھرمیندر پردھان جی وہ استعفیٰ دیں. کیوں استعفیٰ دیں؟ کیونکہ پیپر لیک ہو رہے تھے، ایگزامینیشن کے پیپر لیک ہو رہے تھے. کیوں لیک ہو رہے تھے؟ کیونکہ بہت کرپشن ہے انڈیا میں. کرپشن از میسو ان انڈیا، یعنی اٹ از ویری وائڈ اسپریڈ. اور صرف پیپر لیک میں نہیں، یہ ہر معاملے میں کرپشن ہے انڈیا میں. تو لہذا یہ ایجوکیشن منسٹر کے بدل جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر دھرمیندر پردھان نہیں ایجوکیشن منسٹر رہے کوئی اور ہو تو کیا کرپشن بند ہو جائے گا؟ کرپشن چلتا جائے گا، اور کرپشن چلتا جائے گا تو پیپر لیکس ہوتے جائیں گے. تو لہذا یہ موومنٹ کو میں بالکل ایک اسٹنٹ مانتا ہوں، گمک. کچھ نہیں ہے اس میں. ڈیمانڈنگ ریزگنیشن آف ایجوکیشن منسٹر is totally frivolous because he will be replaced by another education minister. تو مگر پیپر لیکس تو ہوتے چلیں گے because کرپشن یہاں بہت زیادہ ہے. تو لہذا کیا فرق ہے؟
ये मैं बार बार पूछता हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे कि भाई बताओ फर्क क्या पड़ेगा, कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि है ही नहीं जवाब इनके पास। यानी कि डिमांड है कि ये मिनिस्टर रिजाइन करें, अरे दूसरा मिनिस्टर आ जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा। तो दिस ऑल नॉनसेंस। ये एजुकेशन को कोई मैं रेवोल्यूशन वगैरह नहीं मानता हूँ, ये एक स्टंट है। वो अभिजीत दिप्के साहब ने बना दिए थे एक सेटायर में, तंज में, वहाँ अमेरिका में कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बेतुका बयान दे दिया था कोर्ट में कि अनएम्प्लॉयड यूथ आर लाइक कॉकरोचेस। तो उसके बेसिस पे ये अभिजीत दिप्के साहब जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली और यहाँ इंडिया आ गया और विद इन अ फ्यू डेज ही हैड 20 मिलियन फॉलोअर्स। यहाँ देखिए बड़ा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। उसका आपको मैं अंदाज दूं कि 12 मिलियन यूथ आर एंटरिंग इनटू द इंडियन जॉब मार्केट एवरी ईयर, 12 मिलियन, but less than 500,000 jobs are being created in the organized sector of the economy. तो बाकी सब 11.5 मिलियन कहाँ जाते हैं? They become street vendors, hawkers, stringers, bouncers, criminals, beggars, suicides, लड़कियां हो जाती हैं prostitutes। ये बड़ा मैसिव प्रॉब्लम है। तो मानिए पेपर लीक ना हो, सपोजिंग सही तरीके से इम्तिहान हो, इतना ही फर्क पड़ेगा कि जो नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो नौकरी वगैरह पा जाते हैं उनके जगह मेरिटोरियस लोगों को नौकरी मिलेगी, यही तो फर्क पड़ेगा ना। मगर नौकरियां, द नंबर ऑफ जॉब्स विल नॉट इंक्रीज, बहुत कम हैं। ठीक ना हो, इससे नौकरियां तो नहीं बढ़ जाएंगी। अच्छा जस्टिस साहब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर ये स्टूडेंट्स का आज एहतजाज हुआ है और स्टूडेंट्स अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो वहाँ पे रवायती किस्म की एक सियासत है उससे हमें थोड़े से वो अनाइड नज़र आ रहे हैं, मुतनफ़र नज़र आ रहे हैं, अब ये जेन जी को इस सिस्टम के अंदर आपको एडजस्ट करने के लिए नौकरियों के साथ साथ आपको क्या कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी या चेंज करनी पड़ेंगी? ये मेरा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुझे। जी जी। इंडिया में द होल सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम हॉलो एंड एम्प्टी शेल्स, अब कुछ रखा नहीं उनमें, एंड द इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट, जिसके वजह से जॉब बढ़ेंगी नहीं। जॉब्स बढ़ती हैं व्हेन द इकोनॉमी इज रैपिडली एक्सपेंडिंग, बट इंडियन इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट एंड सम से इट इज इन रिसेशन। तो लिहाजा अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ते चल, इट इज एट रिकॉर्ड लेवल इन इंडिया। तो ये सब हल्ला, देखिए शोर मचाने से तो नौकरियां क्रिएट नहीं होती हैं। आप जाके जंतर मंतर में जाके चिल्लाने लगे, चीखने लगे और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने लगे, इससे नौकरियां कैसे बढ़ती हैं? थोड़ा सा गहराई में भी तो सोचना चाहिए। ये हवा में सुपरफिशियल बातें, सतही बातें विदाउट गोइंग इनटू एनी डेप्थ, में कोई अकल तो है नहीं, जज्बाती हैं। इनको तो डर लग रहा है कि हमें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी। वो जायज बात है, सही बात है, मगर नौकरी नहीं मिलेंगी क्योंकि नौकरियां है ही नहीं, इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट। तो अनलेस यू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इकोनॉमी इज रैपिडली एक्सपेंडिंग, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और वो तभी हो सकेगा दैट ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर रेवोल्यूशन। आई एम वेरी क्लियर इन माई व्यू दैट this system in India presently is beyond redemption. All institutions have collapsed, whether it is parliament or judiciary or bureaucracy, election commission. उसका सुधार नहीं हो सकता। एक इमारत हो सकती है जिसमें डिफेक्ट हो, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी इमारत इतनी जर्जर हो गई है, it is so dilapidated and run down. Now what is required is demolition and fresh construction. तो इंडिया में everything is collapsed. You require a revolution. मगर रेवोल्यूशन आने में वक्त लगता है, बड़ा अरसा लगता है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़ी मुश्किल चीज है, मगर उसके अलावा और कोई चारा नहीं। There is no solution to our problems, including the unemployment problem, within the present Indian constitutional framework. The solutions lie outside the constitutional framework, which means by a revolution. मगर रेवोल्यूशन में वक्त लगेगा, it will take
लॉन्ग टाइम बड़ा, मगर अभी ये जैसे ये हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का एजिटेशन, ये कोई रेवोल्यूशन है? इससे क्या चेंज है? उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब खत्म हो गया एजुकेशन क्योंकि इनकी मांगे मान ली गई, चलिए क्या फर्क पड़ेगा? डॉक्टर हसन साहब, आपने जस्टिस साहब की गुफ्तगू सुनी, वो इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो इकोनॉमी या इंडिया की जो जॉब मार्केट है उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली, उसकी आबादी ज़्यादा है, मुल्क की वो बहुत बड़ा है। अब पाकिस्तान के अंदर भी हमें ऐसे मसाइल का सामना है, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए भी आगे जॉब मार्केट नज़र नहीं आ रही। तो ये इस किस्म की अगर सूरत हाल रहती है तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी आप कोई इस तरह तवक्को कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी किसी टाइम भी उठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स तो नहीं है, बच्चे डिग्रियां हाथों में लेके फिर रहे हैं यहाँ पे? थैंक यू वेरी मच आजम चौधरी साहब। मैं बड़े गौर से सुन रहा था ऑनरेबल जस्टिस काजू साहब की गुफ्तगू। वो सोशियो पॉलिटिकल लेंस से इस चीज़ को देख रहे हैं। पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन इस लिहाज से रियलिस्टिक नहीं है कि पाकिस्तान की 70% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है और बहुत कम हमारी वर्क फोर्स है कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयड है हमारे शहरों की। और तो इंडिया ने जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की और अपना कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने एक्सपेंड किया, तो वहाँ पे ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ग्रेजुएट से ज़्यादा जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है और इसलिए आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान में जब तक देखिए पाकिस्तान के डायनामिक्स क्योंकि ज़्यादा एग्री बेस्ड हैं, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड के हैं और लोगों की इकोनॉमीज भी वैसे हैं। 70% तो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, मे बी 85%, फिगर्स वेरी करती हैं। तो यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका थ्रेशोल्ड डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है। अब देखिए कि ये एहतजाज इस वक्त किस रीजन्स में ज़्यादा हो रहे हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा हो रहे हैं, सदर्न स्टेट्स में नहीं है प्रिडोमिनेंटली। काजू साहब, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ डू करेक्ट मी सर। क्योंकि इस वक्त आप ये जो इंडिया की साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं वहाँ पे जीडीपी जो है वो कोई अबाउट $4,400 पर कैपिटा इनकम है। सॉरी, पर कैपिटा इनकम वहाँ पे $4,400, 4,000 से ऊपर है। वेरएज ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, मध्य प्रदेश एंड बिहार एट्सेट्रा, ये जो एरिया है यहाँ पे इट वेरीज फ्रॉम $1,800 टू मे बी 2,200। चलें उसका मीन आप कर लें, जो उसका एवरेज है वो $2,000 है। तो ऑलमोस्ट हाफ का फर्क है लोगों की आमदनी में। सो यहाँ पे क्योंकि नॉर्थ इज मोर पॉपुलेटेड रादर ओवर पॉपुलेटेड, और उसको इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब ये गए हैं तो यहाँ की जो ये यंग पॉपुलेशन है इनकी एस्पिरेशंस डिफरेंट हो गई, इनकी लाइफस्टाइल की आदतें बदल गई, दे गॉट यूज्ड टू अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। और उसके अंदर क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो फिर एग्ज़ाम लीक्स जो है इट बिकेम अ प्रॉब्लम। ये तो हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की, वहाँ पे रहने वाले आर इन अ बेटर पोजिशन टू कॉमेंट ऑन देयर ओन सोसाइटी एंड इट्स डायनामिक्स, क्योंकि हमारे लिए तो वो ओपन नहीं है बहुत सारी चीज़ें वहाँ की। तो एक जनरल जो आपने पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से पूछा था, एक तो ये कंपैरिजन। सो नो, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होने वाला, हमारा थ्रेशोल्ड डिफरेंट है इसके अंदर। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस साहब ने तो उसको सोशियो पॉलिटिकल यानी सोसाइटी और सोशल प्रॉब्लम्स के हवाले से, मैं इसको जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, इसलिए कि इस किस्म का मैसिव स्टेजिंग ऑफ प्रोटेस्ट और जो कि ओवरनाइट बहुत से मेजर सिटीज़ के अंदर वो स्प्रेड आउट हो जाए, इंक्लूडिंग मुंबई एंड ऑल दैट, कलकत्ता, सो इट्स अ वेरी वास्ट कंट्री। तो ये इट रेजेस क्वेश्चंस। और जो नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश में भी हुआ था उस हवाले से भी हमें इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का कहीं की के हवाले उनकी आवाज़ें शुरू उसमें सुनाई दी थी। आई डोंट नो, बट मैं इस फैक्टर को टोटली रूल आउट नहीं करूँगा
اس لیے کہ جو اس وقت امریکہ کی اور اسرائیل کی جو ڈاکٹر صاحب میرے پاس ٹائم جی بہت شارٹ ہے، اور میں چاہوں گا ایک دفعہ جسٹس صاحب کی ٹیک دوبارہ لیں. جسٹس صاحب، انڈیا کے اندر اس وقت مودی جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ یہ جن زی کا عدم اعتماد نظر آیا، ان کا کانفیڈنس نہیں ہے اس پہ. اچھا، جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جن زی کے یہ جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانے میں سیریس نظر آتے ہیں اگر ان کو موقع ملے، یا یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر جو انہوں نے فوری طور پر مطالبات تو مان لیے ہیں، کیا ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ کوئی ریگولر وہاں پہ پالیسی سازی کرنے کا؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کو انڈیا کی پالیٹکس سمجھنی ہوگی. یہاں انڈیا میں لارجلی politics runs on the basis of caste and religion. 90% ووٹرز جب ووٹ دینے جاتے ہیں ہندوستان میں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کینڈیڈیٹ اچھا آدمی ہے، برا ہے، پڑھا لکھا، ان پڑھ، وہ ہمارے بھلے کے لیے کام کرے گا، اگر جیتے گا، پرائسز بڑھ رہی ہیں کہ نہیں، ان امپلائمنٹ بڑھ رہا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ نہیں دیکھتا. سیدھے کینڈیڈیٹ کی کاسٹ یا ریلیجن دیکھتا ہے، یا the party which claims to represent a particular caste or religion. اس کے بیسس پہ ووٹنگ ہوتی ہے، یعنی میرٹ نہیں دیکھا جاتا ہے. اینڈ ان فیکٹ 2024 میں جو لوگ پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تھا انڈیا میں، آف دا ایم پیز الیکٹڈ were found to be big criminals. دیکھ لیجیے گا گوگل میں آپ. کیونکہ ووٹر نہیں دیکھتا ہے کرمنل ہے کہ نان کرمنل ہے یہ امیدوار، وہ دیکھتا ہے اس کی کاسٹ اور ریلیجن. لہذا تک یہ سسٹم چلے گا تب تک کوئی یہاں امپروومنٹ نہیں ہو پائے گا، بیکاز کاسٹزم اینڈ کمیونلزم آر فیوڈل فورسز. انٹل دے آر ڈسٹرائڈ انڈیا کی ناٹ پروگریس. اور جہاں تک حسن ظفر صاحب نے کہا تھا، میں ان سے اتفاق بالکل نہیں کرتا ہوں، ان کو آئیڈیا نہیں ہے انڈیا کے بارے میں. دیکھیے، ایک تو یہ سمجھیے کہ 7 individuals in India own half the total wealth of the 143 crore population of India. 7 individuals. اتنی ڈیوائڈ بٹوین rich and poor ہو گئی. اور یہ جی ڈی پی گروتھ، دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجیے، تھوڑا سا ذرا گہرائی میں جایا کریے حسن صاحب. دیکھیے جی ڈی پی گروتھ از ناٹ انف. یو ہیو ٹو آسک who is getting the fruits of that GDP growth? Is it just a handful of big businessmen or is it the people? یہ سوال آپ لوگ نہیں پوچھیں گے کبھی، بس کہہ دیں گے انڈیا کی جی ڈی پی گروتھ ہو رہی ہے، سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے. اور بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار. جسٹس صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. ہمارے پاس اس وقت ٹائم کی کمی ہے، دوبارہ اس پہ گفتگو کریں گے. جسٹس صاحب کا شکریہ، ڈاکٹر حسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی کہ جو یوتھ اس وقت ناراض نظر آ رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے اس پورے جنوبی ایشیا کے اندر اور بالخصوص انڈیا کے اندر جو ان کا احتجاج تھا، اور حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں. اب اس کا آگے کیا ہوگا مستقبل کے اندر، یہ احتجاجی جو ایک روش ہے یہ کس سمت جائے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.